بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب اس کے پیروکاروں کے لیے سب سے اہم اور قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے۔ ان مذہبی کتابوں کو احترام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے اور ان کی عزت اور تکریم کی جاتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مذہب کی مقدس کتاب بائبل ہے، جبکہ ہندوازم کے پیروکار ویداس کو اپنی مقدس کتاب مانتے ہیں۔ سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرانتھ صاحب ہے، جبکہ یہودی تورات کو اپنی مقدس کتاب کہتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک سب سے مقدس کتاب قرآن پاک ہے، جسے دنیا پر پائے جانے والے تمام مذاہب کی مقدس کتب پر فوقیت حاصل ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک آج بھی اپنی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اس کے کسی لفظ حتیٰ کہ زیر زبر میں بھی فرق نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے۔ 180 کروڑ انسانوں کی مقدس کتاب ہونے کے باوجود اس مقدس کتاب کی کئی بار توہین کی گئی ہے۔ مذہبی شدت پسندوں کے ہاتھوں کئی بار اس مقدس کتاب کے نظر آتش کیے جانے نے 180 کروڑ مسلمانوں کو جلا کر رکھ دیا تھا۔ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ قرآن پاک سے متعلق ایسے چند واقعات کب پیش آئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو انتہائی مجروح کیا، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بڑے اسلامی ملک کی طرف سے کب ایک ایسا قرآن پاک شائع کیا گیا تھا جس میں بہت سی آیات کو چھاپا ہی نہیں گیا تھا، یعنی ایک نامکمل قرآن پاک چھاپ کر مسلمانوں کے عقائد کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور حیران کن طور پر ایسا ایک طاقتور اسلامی ملک کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس واقعے کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ ویڈیو میں آپ آگے چل کے جانیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ روس کے علاقے میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا جس کے جسم پر قرآن پاک کی آیات کنندہ تھیں۔ کیا وہ بچہ واقعی معجزاتی طور پر ان آیات کو لکھوا کر پیدا ہوا تھا، یا اس کے والدین کی طرف سے ان آیات کو اس کے جسم پر لکھ کر اسے ایک معجزہ قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی؟ آپ اس تاریخی واقعے کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں، لیکن موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حقائق سے بھرپور ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ السلام علیکم دوستو۔ دیگر الہامی کتب زبور، تورات اور انجیل کی طرح قرآن پاک بھی ایک الہامی کتاب ہے جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی تھی۔ آج اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کی مقدس کتاب کو لے کر ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے غم و غصے کا باعث بنتے ہیں۔ سوویت یونین دنیا کی سابقہ سپر پاور تھی، جس کے ٹوٹنے کے بعد 9 اسلامی ممالک معرض وجود میں آئے۔ یہی وجہ تھی کہ سوویت یونین میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد پائی جاتی تھی۔ اس کے باوجود سوویت یونین کی جانب سے 1926 سے لے کر 1957 تک قرآن پاک پر مکمل پابندی عائد تھی۔ قرآن پاک کی اشاعت، قرآن پاک کے پڑھنے، پڑھانے اور گھروں میں رکھنے تک کی پابندی تھی۔ ٹیری جونز ایک شدت پسند عیسائی پادری اور امریکی شہری ہے۔ 11 ستمبر 2010 کو اس نے ایسی گھٹیا حرکت کی جس کی وجہ سے دنیا اسلام کے مسلمانوں کے دل جل اٹھے۔ اس نے 11 ستمبر 2010 کو انٹرنیشنل برن اے قرآن ڈے کے نام سے منایا۔ اس بدبخت نے اس روز قرآن پاک کے کئی نسخوں کو نظر آتش کیا۔ ٹیری جونز کے اس گھٹیا عمل کی دنیا بھر میں مخالفت کی گئی، اور اس معمولی سے شدت پسند پاسٹر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھائی چارے اور امن و سلامتی پر مشتمل تعلیمات کو روند ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں امن و سلامتی کے نام کے ساتھ بھیجے گئے تھے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کوئی بھی انسان کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کر سکتا۔ کویت ایک مضبوط اسلامی ریاست کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کا شمار نہ صرف مسلم دنیا کے امیر ترین بلکہ دنیا کے امیر ترین ملک کے طور پر ہوتا ہے۔ لیکن 1999 میں کویت کی طرف سے قرآن پاک کے چند ایسے نسخے شائع کیے گئے جن میں بہت سی آیات موجود ہی نہیں تھیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں اور کویت کے شہریوں کی طرف سے اس معاملے پر شدید احتجاج کیا گیا۔ کویت کے اس وقت کے وزیر اسلامی امور احمد الکبیب پر قانون سازوں نے الزام لگایا کہ کاپیاں گردش کرانے کی اجازت دے کر انہوں نے مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ معاملہ اس قدر پرتشدد رخ اختیار کر گیا کہ کویت کے اس وقت کے امیر شیخ جابر الاحمد الصباح نے ملک کی منتخب پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا، اور قرآن پاک کے شائع کردہ ان نسخوں کو تحویل میں لے لیا گیا۔ 2009 میں روس کے علاقے داغستان میں 9 ماہ کا بچہ منظر عام پر آیا، جس کے بارے میں اس کے والدین کا دعویٰ تھا کہ اس بچے
बच्चे के जिस्म पर पैदाइशी तौर पर कुरान पाक की आयत लिखी हुई हैं। इस बच्चे का नाम अली याकूब था। इसके वालिद एक पुलिस मुलाजिम थे जो उस इलाके में ड्यूटी दे रहे जहां पर इस्लाम के खिलाफ इंतहा पसंदाना इक़दामात सामने आते रहते थे। दागिस्तान का ये इलाका चीचनिया की सरहद के बिल्कुल करीब है, जहां पर मजलूम मुसलमानों पर होने वाले मजालम की तारीख दहाइयों पुरानी है। अली याकूब के मंजर आम पर आने के बाद शुरू में इस खबर को सच्चा समझा गया और इसे मकामी लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी करार दिया गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मामलात बदल गए और फिर गैर जानबदार ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि ये बच्चा दरअसल स्किन की एक बीमारी के साथ पैदा हुआ था। इस बीमारी में जिल्द इस कदर हसास हो जाती है कि उसके ऊपर आप थोड़ा सा जोर लगाकर कुछ भी लिख सकते हैं। अली याकूब के वालिदैन की तरफ से ऐसा ही किया गया था। कोई भी मुसलमान अल्लाह ताला के किसी भी मौजज़े से मुनकर नहीं, लेकिन क्या एक ऐसे बच्चे की जिल्द पर दुनियाए जहान की सबसे मुक़द्दस किताब के अल्फाज लिखे जा सकते हैं जिस बच्चे को अपनी तहारत का भी इल्म ना हो? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।